الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال في الموضع الآخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. کون کرتا ہے یہ دعویٰ کی بڑی ہے دنیا، کون کرتا ہے یہ دعویٰ کی بڑی ہے دنیا، میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا. معزز حاضرین کرام، دیگر سامعین رفقا، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں جن کے صدقے میں کائنات کو سنوارا گیا، سارے عالم کو ان کے صدقے میں بنایا گیا. اگر وہ نہ ہوتے تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا. الغرض محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. برادران اسلام، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں. ہمارے رسول کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ خالق کائنات کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رتبہ نہ کوئی ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے. کہ علامہ سعدی نے کیا ہی خوب کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی نے کیا ہی خوب کہا کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب و امام رسول فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. الغرض ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نرالی تھی. آپ کا طرز تکلم نرالا تھا. آپ تکلم فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے موتی جل رہے ہیں. آپ کی زلف مبارک سے سورج اپنے کرنیں بکھیرنا سیکھتا تھا. آپ کے دانتوں کے چمک سے چاند بھی شرما جاتا تھا. آپ کی نگاہ مبارک جس پر پڑتی وہ سمجھ جاتا تھا. آپ کے ساتھ جو بھی متصف ہوتا وہ سارے عالم کو معطر کرنے لگتا تھا. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل با کمال و حلیم نہ پیدا ہوا ہے کوئی اور نہ ہی صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے. کیا کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، نہ پیدا ہوا ہے کوئی مثل ان کا، نہ ہوگا کوئی تا قیام قیامت. بلا پھر بتائے کوئی مجھ سے اتنا، مثال محمد دکھاؤں میں کیسے. اے عاشقان رسولو، کیا تم نے میرے رسول سے عشق کیا؟ ارے ہم کیا عشق کریں، جس کا عاشق خدا ہوا اس معشوق کی مثال نہیں. اتنا عشق کی جسے زوال نہیں، ایسا عشق کی جس کی نظیر نہیں. یہ معراج کے موقع پر میرے آقا نے اللہ سے سوال کیا، اے پیارے اللہ، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل اللہ بنایا، داؤد کو اپنا خلیفہ بنایا، سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. اے پیارے اللہ، آپ نے میرے لیے کیا 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 فرمایا. اے عاشقان مصطفیٰ، ذرا دیکھو شان مصطفیٰ. کیا سوال ہے؟ سوال مصطفیٰ. تو اللہ نے بھی اتنا اعلیٰ جواب دیا، جعلتک فاتحا وخاتما رفعت لک ذکرک وضعت عنک وزرک. اے میرے محبوب، میں نے تم کو مفتون نہیں بلکہ فاتح بنایا، خاتم النبیین بنایا. شمع رسالت کے پروانوں، ذرا غور کرو، آدمی اپنی ناموری کے لیے کیا کیا کرتا ہے.
بے پناہ پیسہ خرچ کرتا ہے، مال و دولت کا انبار لٹا دیتا ہے، ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے کہ اس کا نام روشن ہو جائے، مگر قربان جائے سرکار مدینہ، کونین کے نگینہ، یتیم آمینہ، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے رازدار، کونین کے سرور، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب اکبر، احمد مجتبی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ تمہارا نام ہمارے نام کے ساتھ منظوم رہے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے بے شمار مقامات پر اپنے نام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ تو وہیں پر مصطفیٰ پر بھی ایمان لاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت ضروری ہے۔ بس کلمے میں، اذان میں، دین کے ہر شعبے میں اللہ کے نام کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ضروری ہے۔ تو پتہ چلا جب تک خدا کی خدائی ہے اس وقت تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کی تذکیر سے عالم کو منور کیا جاتا رہے گا اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر سے بھی عالم کو منور کیا جاتا رہے گا۔ برادران اسلام، میرے آقا کی برکت بھی عجیب ہے، آپ نے جس جگہ پر قدم رکھا وہاں پر ایسے پھول کھل گئے کہ جس کی مہک اور خوشبو سے ساری دنیا معطر کرنے لگتی ہے۔ آپ نے عثمان غنی پر نظر ڈالی تو باحیا ذوالنورین بنا دیا، علی المرتضیٰ پر نگاہ ڈالی تو شیر خدا بنا دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہر ادا معجزہ ہر صدا معجزہ، ہر ادا معجزہ ہر صدا معجزہ، ہے سراپا رسول خدا معجزہ، ابن خطاب فاروق اعظم بنے، ایک نگاہ کرم کا تھا یہ معجزہ۔ آپ نے سورج کی طرف اشارہ کیا تو وہ پلٹ آنے پر مجبور ہو گیا کہ پلٹ آتا ہے سورج حکم رسالت سے، پلٹ آتا ہے سورج حکم رسالت سے، شیکون و مکان جب ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہیں۔ آپ چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اسے مکرمہ بنا دیا، مدینہ کی زمین پر قدم رکھا، اسے منورہ بنا دیا، اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ تو دوستو، عاشقان رسولو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ کے لیے جاتے تو 7 میل پہلے ہی اپنے جوتے اتار لیتے۔ شاگردوں نے کہا حضرت مدینہ کے راستے میں کانٹے ہیں، حضرت مدینہ کے راستہ انتہائی سنگان ہے، آپ کے پاؤں میں کانٹا آ جائے گا، حضرت آپ کے پاؤں میں زخم آ جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا نازاں ہے جس یہ حسن و حسن رسول ہے، نازاں ہے جس یہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہکشاں ہے تو آپ کے قدموں کی دور ہے۔ ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گرفتاری کا کام جاری ہوا تو حضرت نے 3 دن سے زیادہ رہنا روپوشی اختیار نہیں فرمائی۔ تو بعض محبین نے اصرار کیا تو فرمایا 3 دن سے زیادہ رہنا یہ میرے آقا کی سنت نہیں، میرے آقا بھی غار سور میں 3 دن رہے تھے، 3 دن روپوشی اختیار فرمائی تھی، لہذا میں بھی 3 دن سے زیادہ روپوشی نہیں اختیار کر سکتا۔ جب جنگ آزادی کے موقع پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گرفتاری کا قانون جاری ہوا تو 3 دن سے زیادہ روپوشی اختیار نہیں فرمائی۔ حضرت مولانا محمود الحسن نے 18 برس تک مدینہ منورہ کے منبر کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس پڑھایا۔ تو انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا